سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دیکھیں کل جو ہے وہ ہم نے سورۃ البقرہ کی جو ہے وہ تلاوت کی تھی. سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع ہم نے پڑھا تھا اور اس کا ہم نے ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح کی تھی. آج ہم اسی کو جاری رکھیں گے. اور جو ہے نا کل والے سبق کے اندر جو ہے وہ مومنین کا ذکر تھا، مومنین کی صفات کا ذکر تھا کہ بھئی مومنین جو ہے وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، غیب کی چیزوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے ہیں. اور ان کا انجام بھی بیان کیا گیا، ان کا رزلٹ بھی بیان کیا گیا. ان کا رزلٹ یہ ہے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ مومنین کامیاب ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ کافروں کا ذکر تھا. کافر جو ہے ان کی صفات کا بیان تھا اور ان کا انجام بھی بیان کیا گیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو آج والی اس آیت سے جو ہے وہ منافقین کا بیان ہے. ٹھیک ہے، منافقین کی صفات کا بیان ہے، ان کے بارے میں اس رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وما ہم بمؤمنین در حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. یعنی منافقین جو ہے وہ بظاہر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آتے ہیں، آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہیں، یہ صرف دل سے جو ہے وہ یہ صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، دل سے ایمان کو تسلیم انہوں نے نہیں کیا ہوا. اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا اور یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں. یعنی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایمان لے آئے، یہ اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں اور مومنین کو بھی یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم مومن ہیں، حالانکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے یہ اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون اور یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو. وما يشعرون اس بات کا ان لوگوں کو احساس اور شعور ہی نہیں ہے. یعنی یہ اپنے آپ کو دل و گمان میں خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی ہم مومن ہیں اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، حالانکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر تو نفاق ہے. بظاہر یہ مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے. فی قلوبہم مرض اور ان کے دل کے اندر کجی ہے. فزادہم اللہ مرضا اللہ نے ان کی بیماری کو کجی میں اور اضافہ کر دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما كانوا يكذبون اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے تھے. یعنی انہوں نے جو ہے وہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے جو ہے وہ کفر کا راستہ اختیار کر لیا ہے، نفاق کا راستہ اختیار کر لیا ہے. ہدایت والے راستے کو چھوڑ کر جو ہے انہوں نے کفر والا راستہ جب اختیار کر دیا تو اللہ نے بھی جو ہے ان کے بیماری کے اندر، ان کے نفاق کے اندر مزید اضافہ فرما دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا انجام یہ ہے، ان کا رزلٹ یہ ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض کہ زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ. قالوا انما نحن مصلحون وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. منافقین کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی باتیں سن سن کر جو ہے وہ کافروں تک پہنچ جاتے
ان کے جو بڑے سردار ہوتے کافروں کے ان تک پہنچاتے تاکہ مومنوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہو جائے، اور وہاں کی باتیں ادھر پہنچاتے اور جھوٹ ملا کر جو ہے مومنین کو کفار کے خلاف اکساتے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے وہ معاملات کرتے۔ تو اللہ رب العزت ان کو فرما رہے ہیں کہ تم اس طرح کیوں کرتے ہو، زمین کے اندر فساد کیوں پھیلاتے ہو؟ تو جواب میں وہ کہتے ہم فساد تو پھیلانے والے نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، بظاہر تو یہ کہتے تھے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خبردار یہ وہ لوگ ہیں الا انہم هم المفسدون جو فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن ان کو اس بات کا عقل اور شعور ہی نہیں ہے۔ بظاہر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، یہ تو زمین کے اندر فساد پھیلانے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ ان لوگوں کی طرح جس طرح یہ لوگ ایمان لے آئے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنُ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں اس طرح جس طرح یہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ الا انہم هم السفہاء، خبردار بے وقوف یہ ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن یہ لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ یعنی جب منافقین سے کہا جاتا کہ تم دوسرے مومنین کی طرح ایمان والوں کی طرح ایمان لے آؤ، پکے ٹھکے اور سچے مومن بن جاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو نادان ہے، یہ بے وقوف ہیں، انہوں نے اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹا دیا، اپنے مال اپنے دولت اور جو ہے سب کچھ اپنا اللہ کے راہ میں قربان کر دیا۔ ہم اس طرح تھوڑی ہیں، ہم تو عقل والے ہیں، ہم نادان نہیں ہیں، بے وقوف نہیں ہیں، ہم عقل رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان مومنین کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے بے وقوف نہیں ہے، تم منافقین بے وقوف ہو، مومن ایمان والے بے وقوف نہیں ہیں، بلکہ تم منافقین بے وقوف ہو جو تم اس چیز کا علم ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملاقات کرتے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ تنہائی میں اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہ کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ یعنی جب وہ مومنین کے ساتھ ملتے تو ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم تمہارے جو ہے کام میں شریک ہیں۔ لیکن جب وہ کفار کے پاس جاتے، شیاطین سے مراد وہی کفار ہے، ان کے منافقین کے جو سردار ہوتے تھے، کافروں کے جو سردار ہوتے تھے، جب ان سے جا کر ملاقاتیں کرتے تو وہ کہتے بھئی تم تو ادھر بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ بھئی تم ان مومنوں کے ساتھ ہو، مسلمانوں کے ساتھ ہو، تو وہ ان کو کہتے قالوا انا معکم، تو وہ کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کہاں ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ ٹوک بازی کرتے ہیں، ہم تو دلی طور پر تمہارے ساتھ ہیں۔ بظاہر ان کے ساتھ دعوے کرتے ہیں، دلی طور پر تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ نے ان کے ساتھ مذاق کیا ہے، ویمدہم فی طغیانہم، اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رکھی ہے، یعمہون، جس میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ کہتے تھے کہ منافقین کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے، جو تمہیں جو ہے وہ ڈھیل دے رکھی ہے، تمہاری رسی ڈھیلی کر دیے، تم اپنی گمراہی میں ادھر ہی بھٹک رہے ہو، پھرتے گھومتے پھرتے ہو۔ یہ وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ بھائی جو ہے ہم اگر جھوٹے ہیں اور یہ مسلمان سچے ہیں تو ہم مالدار کیوں ہیں، ہم پیسے والے کیوں ہیں، ہمارے پاس نعمتیں کیوں ہیں، ہمارے پاس عیش و عشرت کیوں ہیں۔ اگر یہ مومنین مسلمان جو سچے ہیں، پکے اپنے آپ کو سچا مسلمان کہتے ہیں، اگر یہ سچے ہوتے تو ان کے پاس پیسہ ہوتا نا، ان کے پاس عیش و عشرت ہوتی ہے۔ حالانکہ ایمان کا دار و مدار اور نجات کا دار و مدار دنیا پہ تو نہیں ہے، نجات کا دار و مدار ان چیزوں پر جو اعمال صالح ہوں، تو اعمال صالحہ پر نجات کا دار و مدار ہے، ایمان خالص پر نجات کا دار و مدار ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کے بدلے میں۔
فما ربحت تجارتہم، ان کو ان کی تجارت نفع نہیں دے گی، وما كانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یعنی منافقین کو جو ہے اللہ نے دونوں راستے دیے تھے کہ بھئی یہ جنت والا راستہ ہے، یہ ہدایت والا راستہ ہے، جو مومنین کا راستہ ہے، جو اللہ کے رسول کا راستہ ہے، وہی سیدھا اور سچا اور عمدہ راستہ ہے، تم اس پر چلو۔ اور دوسرا یہ کافروں والا جو راستہ ہے، ابلیس والا راستہ ہے، یہ دوزخ ہو جاتا ہے۔ تو منافقین نے خود جو ہے اپنے اختیار سے جو ہے وہ ان ہدایت والے راستے کو چھوڑ کر جہنم والا راستہ اختیار کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہدایت کے بدلے میں جو ہے وہ گمراہی کو خرید لیا ہے، اور ان کی یہ گمراہی، ان کی یہ کاروبار، ان کی یہ تجارت، یہ گمراہی کا خریدنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور نہ ہی جو یہ ہدایت والے ہوں گے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور مثال ان لوگوں کی اس شخص کی ہے جو آگ کو جلاتا ہے، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کے ارد گرد روشن ہو جاتی ہے، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ جو ہے اس کے نور کو ختم کر دیتے ہیں، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیریوں میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں سے منافقین کی مثال کو بیان کیا ہے اور اسلام کو ایک چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ دیکھیں منافقین کے اندر دو قسم کے گروہ تھے۔ ایک تو گروہ وہ تھا جو اپنے نفاق پر، اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہی راستہ جو ہے کافروں والا راستہ، یہی نجات والا راستہ ہے، یہی راستہ درست ہے، اسی پر چلنا ہے۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کا دن بدن غلبہ ہوتا جاتا تھا، مسلمان کو دن بدن فتوحات ہوتی جاتی تھی، اور لوگ درد جماعتوں کی شکل میں اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے، تو وہ اپنے آپ کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ ضد اور ہٹ درمی پر تھے کہ ہم جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہیں، ہم یہ کفر والا راستہ، یہی راستہ سچا ہے۔ لیکن دوسرے منافقین وہ تھے جو جن کو جنت کی خوشخبریاں ملتی تو وہ مومنین کے ساتھ خوش ہوتے، جب ان کو حرام اور حلال کے بارے میں بتایا جاتا، اسلام کی سزاؤں کے بارے میں بتایا جاتا، دوزخ کے بارے میں بتایا جاتا، تو وہ پیچھے اڑ جاتے تھے۔ تو یہ دو قسم کے منافقین تھے۔ تو یہاں پہلی آیت کے اندر ان منافقین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو پہلے قسم کے ضد اور ہٹ درمی کرنے والے منافقین تھے۔ فرمایا کہ ان کی مثال جو ہے اس شخص کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے، پھر اس کا ارد گرد روشن ہو جاتا ہے، پھر جو ہے اللہ اس کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے، تو پھر وہ گمراہیوں کے اندر گھومتا پھرتا ہے، اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ یہ دیکھیں یہ بھی اسی طرح ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اسلام جو ہے اس شخص کی روشنی کی طرح واضح ہے، اس آگ کی طرح واضح ہے، اس کے دلائل واضح ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کی روشنی کی وجہ سے پورا معاشرہ روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ہے منافقین اس روشنی کو نہیں سمجھتے، اسلام کی حقانیت کو نہیں سمجھتے، جس وجہ سے اللہ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا، ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتوں کو ختم کر دیا، جس وجہ سے وہ اندھیریوں میں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ ان اندھیریوں میں سے واپس نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال اس بارش کی آسمان سے اس برسنے والی بارش کی طرح ہے جس میں اندھیریاں ہوتی ہیں، گرج ہوتی ہے اور بجلی کی چمک ہوتی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، جب وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے ہیں جب وہ موت کی خوف سے گرج سے ڈرتے ہیں۔ یعنی یجعلون اصابعهم فی آذانهم، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں گرج کے خوف سے، گرج سے، موت کے خوف سے، یعنی ان کو جب بجلی کڑکتی ہے تو ان کو مرنے کا خوف ہوتا ہے کہ بھائی ہم مر جائیں گے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ جو ہے وہ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یعنی وہ منافقین جو جنت اور دوزخ کی باتیں سنتے ہیں، اگر جنت کی باتیں سنتے ہیں تو ایمان والوں کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، اور جو ہے اگر وہ کیا کہتے ہیں، اگر دوزخ کی باتیں، حرام حلال کی باتیں سنتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کی مثال اس آیت میں بیان کی گئی۔
یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ بجلی کی چمک جو ان کی آنکھوں کو اچک لے، ان کو اندھا کر دے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب وہ روشن ہو جاتی ہیں، تو جب ان کے لیے روشنی ہو جاتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے قوتوں کو ختم کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جس طرح اگر آسمان کے اندر بجلی چمک رہی ہو تو لوگ جو ہے وہ اس بجلی کی چمک کو دیکھ کر راستہ دیکھ لیتے ہیں، پھر تھوڑا بہت چل لیتے ہیں۔ جب بجلی کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر رک جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ منافقین بھی اس طرح ہیں۔ جب جنت کی بشارتیں ان کو ملتی ہیں، حوروں کی خبر ان کو ملتی ہے، جنتوں کی نعمتوں کے بارے میں سنتے ہیں تو پھر وہ ایمان کی طرف دوڑتے ہیں۔ یا جب مال غنیمت آتا ہے، جب اسلام کے اندر جو ہے لوگ مسلمانوں کے بعد تھوڑا بہت پیسہ دیکھتے ہیں تو ان کے پاس دوڑے چلے آتے ہیں۔ جب وہ ان کا حال جو ہے وہ غربت ان کے پاس دیکھتے ہیں یا دوزخ اور جہنم کی باتیں دیکھتے ہیں، حرام و حلال کی باتیں دیکھتے ہیں تو وہ پیچھے اڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔